اجڑی ہوئی تہذیب کا باکمال شاعر اپنے اجتماعی احوال کو کیسے دیکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم نون میم راشد کی نظم تیل کے سوداگر کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک اجڑی ہوئی تہذیب کا باکمال شاعر اپنے اجتماعی احوال کو کیسے دیکھتا ہے، اپنے حالات کو کیسے دیکھتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مگر پاؤ پھٹے گی، یعنی ہم نے اس نظم کو وہاں چھوڑا جہاں اس تہذیب پر قبضہ کرنے والے جو غارت گر ہیں، جو شب خون مارنے والے ہیں، وہ ایگزیکٹو سوٹ پہن کر ہاتھوں میں بریف کیس تھامے وہ قرضے دینے کے لیے، ترقی کے خواب بیچنے کے لیے وہ ہمارے کیپٹلز میں آئیں گے اور دعوتوں میں وہ جن معاہدوں پر دستخط کریں گے وہ اصل میں ہمارے ایک طرح سے انسٹرومنٹ آف سرنڈر کی حیثیت سے کام کریں گے، اور وہ ایک ایسی دستاویز بن جائیں گے جو ہمارے ہتھیار ڈالنے اور شکست کی دستاویز کے طور پر کام کرے گی۔ یہاں ایک امر کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بڑا شاعر کتنی گہری بصیرت رکھتا ہے۔ آج کے دور میں طاقت کے ذرائع اور وسائل جس طریقے سے معاشیات پر اور پیداواری عمل پر منتقل ہو گئے ہیں، اور جس طریقے سے خوشحالی، سیاسی طاقت اور ملکوں کی جو ساورنٹی کے مسائل ہیں وہ جس طریقے سے معاشیات کے گرد گھومتے ہیں، اور طاقت کا کھیل جو ہے وہ آج میدان جنگ میں تو یقیناً وہ لڑا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کا فیصلہ جو ہے وہ مارکیٹ میں، فیکٹریوں میں اور پیداواری ذرائع استعمال کرنے والی جگہوں پر وہ فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ آج کی دنیا میں صرف وہی قومیں سرفراز ہیں جو پیداواری عمل کو اپنی خوشحالی اور طاقت کا ذریعہ بناتی ہیں، اور اس بصیرت کو نون میم راشد نے جس طریقے سے اپنی نظم میں پرویا ہے کہ باہر جو خیمہ زن ہیں فصیلوں کے باہر، وہ فوجیں نہیں ہیں بلکہ ان فوجوں کے جو پالنے والے ہیں، ان فوجوں کو ترتیب دینے والے ہیں، ان فوجوں کے معاشی بوجھ کو اٹھانے والے جو لوگ ہیں، جو ایگزیکٹو سوٹ پہن کر اور بریف کے ہاتھ میں تھامے ہوئے معیشتوں کو غارت کرتے پھر رہے ہیں، قوموں کو محکوم بنا لیتے ہیں، اور اپنے پیسے سے جس طریقے سے ملکوں میں وہ عدم استحکام پیدا کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کو جس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک حیرت انگیز بصیرت ہمیں اس نظم میں نظر آتی ہے۔ نون میم راشد کہتے ہیں کہ جب رات کی وہ پارٹیاں ہو جائیں گی اور معاہدوں پر دستخط ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مگر پاؤ پھٹے گی تو پلکوں سے کھودو گے خود اپنے مردوں کی قبریں، بساط ضیافت کی خاکستر سوختہ کے کنارے بہاؤ گے آنسو۔ اور جب وہ جو فصیلوں کے باہر جو رہزن خیمہ زن تھے اور وہ اپنے جن معاہدوں کو لے کے آئے تھے اور جس خوش دلی سے، کہوں سے انہوں نے جام و مینا لنڈھاتے ہوئے جن معاہدوں پر دستخط کیے تھے اور جو خواب بیچے تھے انہوں نے، تو جب صبح ہوگی، دن چڑھے گا، پاؤ پھٹے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی، اور ہم اپنی مردہ قوم کو، اپنی مردہ معیشت کو، اپنے مردہ اداروں کو، اس مردہ قوم کو کھودنے کے لیے اور اپنی پلکوں سے کھودیں گے۔ پلکوں سے کھودنا تو بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، یعنی ہمیں اپنے مردوں کو دفن کرنا بھی آسان نہیں رہے گا، تو ہم ان کے لیے جو قبریں بنائیں گے ان قبروں کو بھی ہمیں اپنی پلکوں سے کھودنا پڑے گا، اور یہ کام کس قدر مشقت طلب ہے وہ ناظرین سے اوجھل نہیں ہے۔ مگر پاؤ پھٹے گی تو پلکوں سے کھودو گے خود اپنے مردوں کی قبریں، بساط ضیافت کی خاکستر سوختہ کے کنارے بہاؤ گے آنسو۔ اور وہ جو بساط تھی، وہ جو ضیافت کی جگہ تھی جہاں بیٹھ کر یہ جام و مینا لنڈھائے گئے تھے، جہاں ان کے کھانے کیے گئے تھے، جہاں بیٹھ کر معاہدوں کو فائنلائز کیا گیا تھا، اس کی جو خاکستر ہے وہ بھی جل چکی ہوگی، اور وہ ضیافت کی جگہ جو ہے وہ ایک الاؤ کی خاکستر کی طرح باقی رہ جائے گی،
اور اس کے کنارے بیٹھ کر تم پھر آنسو بہاؤ گے کہ کیسے ان لوگوں نے ہماری معیشت پر، ہماری ساورینٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے ہماری معیشتوں پر قبضہ کر لیا، جس سے ہمارے لوگ مکھیوں کی طرح سے مرنے لگے، کیڑوں کی طرح سے زندگی گزار کر مکھیوں کی طرح مرنا ان کا نصیب ہو گیا۔ اور وہ پھر اپنے تاریخی تجربے کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں بہائے ہیں ہم نے بھی آنسو، کہ ہم بھی یہ آنسو بہا چکے ہیں۔ اب یہ جو آگے 3 لائنیں ہیں وہ بڑی غیر معمولی ہیں۔ وہ ایک پیرنتھسس کے طور پر انہوں نے بھی ان کو لائنوں کو ایک جملہ معترضہ کے طور پر، مصرع معترضہ کے طور پر انہوں نے اس کو بیچ میں انسرٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں گو اب خال ہندو کی ارزش نہیں ہے، کہ اب جو خال ہندو ہے وہ جو جمال کا ایک کمال تھا جس سیاہ تل میں، جو ہمارے جمال کی پرفیکشن کو ظاہر کرتا تھا، جو ہمارے دل کی جو وارفتگیاں تھیں اس کا ایک کنایہ تھا، اس کی ایک نشانی تھی، اس کا استعارہ تھا، تو وہ اب اتنا عام نہیں رہا۔ کیوں عام نہیں رہا؟ کہ وہ جو تل ہے وہ ازار جہاں پر، وہ تل کہاں تھا؟ وہ میرے محبوب کے گالوں پر تھا، لیکن اب وہ تل جو ہے وہ میرے محبوب کے گالوں سے غائب ہو گیا ہے۔ اب وہ جو یہ جہاں ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کے جو گال ہیں، اب وہ وہاں ہوتا ہے وہ تل۔ اس یعنی میرے جمال کے پیمانوں کو، میری محبت کی وارفتگیوں کو، میرے معاشروں کو اس جو مغرب ہے اس نے کس طریقے سے تبدیل کیا ہے، اس کا ان 3 لائنوں میں جس طاقتور طریقے سے اظہار ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے اب خال ہندو کی ارزش نہیں ہے، کہ وہ خال ہندو اب اتنا عام نہیں رہا، وہ سیاہ تل عام نہیں رہا جو ہمارے محبوب کے گالوں پر ہوتا تھا، اب وہ اس دنیا کے گالوں پر منتقل ہو گیا ہے۔ اب وہ تل وہاں ہوتا ہے، اس دنیا کی گال پر ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ کہ اب وہ تل نہیں رہا، وہ ایک رشتہ ہوا گہرا ناسور بن چکا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو ہماری جمالیات کے مظہر تھے وہ اب ہماری بیماری کے علامتیں بن چکی ہیں، کہ ازار جہاں پر وہ رشتہ ہوا گہرا ناسور، کہ وہ اس دنیا کے گالوں پر وہ جو تل جو جمال کی پرفیکشن تھی، اب وہ میری علالت کی، میری محکومی کی، میری شکست کی ایک علامت بن چکا ہے، اور وہ ایک گہرا ناسور بن چکا ہے۔ کیسے؟ افرنگ کی آز خونخوار سے بن چکا ہے۔ فرنگ، افرنگ، یورپ، ویسٹ، مغرب، اس کی آز کا مطلب ہرس بھی کیسی؟ خونخوار۔ یہ ہرس ایسی نہیں ہے جو صرف ایک اخلاقی برائی ہو، بلکہ یہ ڈائبولک بن چکی ہے، یہ سبلیمٹی اختیار کر چکی ہے، کہ اب یہ ہرس جو ہے وہ ایک ایول کی علامت بن چکی ہے، شر کی علامت بن چکی ہے، اور پوری تہذیب اس ہرس سے خونخوار کو کے پیچھے چلتے ہوئے ساری دنیا کو اپنی ان پالیسیوں میں، سود میں، اپنے بینکوں میں، اور جو دنیا میں ایک سیاسی اور معاشی نظام قائم ہو چکا ہے اس کے شکنجے میں وہ جکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو خال ہندو ہے، وہ جو سیاہ تل ہے جو کبھی میرے محبوب کے گالوں پر ہوا کرتا تھا، اب وہ منتقل ہو کر اس دنیا کی گال پر آ گیا ہے، اور وہاں آ کے وہ اب خال ہندو نہیں رہا، بلکہ اب وہ ایک گہرا رشتہ ہوا ناسور بن چکا ہے۔ اور وہ ناسور کیسے بنا ہے؟ وہ ناسور افرنگ کی، فرنگ کی، ویسٹ کی جو ہرس ہے، خونخوار ہرس ہے، جس سے وہ بستیوں کی بستیاں ویران کر دیتا ہے، تہذیبیں اجاڑ دیتا ہے، انسانوں کے کلچرز کو فنا کر دیتا ہے، ان کے شعور کو بدل ڈالتا ہے۔ تو اس آز خونخوار کی وجہ سے اب صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں جو وسائل ہیں وہ انہوں نے لوٹنے ہیں، اور ان وسائل کو لوٹنے سے پہلے وہ جس طریقے کا تحول اور ٹرانسفارمیشن ان ملکوں میں بروئے کار لاتا ہے، اس سے وہ خال ہندو جو ہے وہ ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ کہتا ہے بہائے ہیں ہم نے بھی آنسو، ہم نے تو ان کا براہ راست استعمار دیکھا ہے، اور ہماری نگاہوں نے دیکھے ہیں
اور کہتا ہے یہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہمارا جو تہذیبی، ہمارا جو سیاسی، ہمارا جو تاریخی تجربہ ہے، اس میں ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے شہروں کو سیال سایوں کی مانند گھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بہت غیر معمولی تعبیر ہے۔ سیال کا مطلب فلوئڈ، یعنی ایسی چیزیں جو سیال ہوں، جیسے دھواں ہے، پانی ہے، جو ایک بہنے کا، چلنے کا وہ طرز رکھتی ہوں، اس کی طرح سے گھلتے ہوئے، جیسے برف گھل جاتی ہے، اس طرح سے ہم نے شہروں کو سیال سائیوں میں گھل کر اس دنیا کی یہ جو زمین ہے، یہ جو دنیا ہے، روئے ارض ہے، اس سے ہم نے ان شہروں کو غائب ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ لائن پڑھ کر مجھے ایم اے سیزیر کی ایک بات یاد آ گئی، جس میں بالکل انہی لفظوں میں وہ جب پیرو میں وہ حملہ ہوا اس تہذیب میں، تو مجھے اب اس شہر کا نام بھول رہا ہے، جب اتنی بمباری کی گئی تو جو کئی ہزار لوگوں کا وہ شہر تھا، تو وہ جنرل جو وہاں بیٹھا تھا، وہ جو اپنے رپورٹ کرتا ہے اپنے ہیڈ آفس میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے سیال دھوئیں میں اس پورے شہر کو ایویپوریٹ ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہی وہ لائن ہے کہ یہ جو استعمار ہے یا افرنگ کی آز خونخوار ہے، وہ جس طریقے سے ہمارے شہروں کو، ہماری تہذیب کو، ہماری روایت کو، ہمارے کلچر کو جس طریقے سے وہ ایک سیال سایوں کی مانند وہ بنا کر اسے فضاؤں میں تحلیل کر دیتی ہے اور تاریخ میں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ نون میم راشد کہتا ہے کہ یہ ہمارا تاریخی تجربہ رہا ہے۔ کہتا ہے گرتے ہوئے بام و در، اور ہم نے دیکھا ہے کہ چھت اور دروازے منہدم ہو رہے ہیں، اور مینار و گنبد بھی ہم نے گرتے ہوئے دیکھے ہیں، مگر وقت مینار ہے، لیکن وقت مینار ہے یعنی یہ تاریخ وقت کو وہ تاریخ بتا رہا ہے، اور دشمن اب اس کی خمیدہ کمر سے گزرتا ہوا، یعنی وقت جو تاریخ بن کر ظاہر ہوا ہے، اور وہ تاریخ بھی افرنگ کی آز خونخوار کے آگے جھک گئی ہے، اور دشمن جو ہے وہ اس تاریخ کی خمیدہ جھکی ہوئی ٹیڑھی کمر سے گزر کر اس کے نچلے افق پر لڑھکتا چلا جا رہا ہے، کہ وہ تاریخ کو زیر کرنے کے بعد جب اپنے گھروں کی طرف، اپنے شہروں کی طرف لوٹتا ہے، تو اس مصرے میں اس کے نچلے افق پر لڑھکتا چلا جا رہا ہے، کہ اس لیے کہ لوٹ کے مال سے وہ اس قدر لدا ہوا ہے کہ وہ اپنے ان شہروں کی طرف واپس جاتے ہوئے وہ لڑھکتا ہوا نظر آتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارے برہنہ و کاہیدہ جسموں نے، برہنہ ننگے اور عریاں، کاہیدہ جو کمزور ہو گئے، نحیف ہو گئے، ہمارے جسموں نے وہ قید و بند اور وہ تازیانے سہے ہیں، کہ ہمارے ان شہروں نے، ہمارے جسموں نے، ہمارے قوم اور معاشرے نے استعمار کے جو ظلم سہے ہیں، وہ قید و بند اور وہ تازیانے سہے ہیں، کہ ان سے ہمارا ستمگر خود اپنے الاؤ میں جلنے لگا ہے، کہ اس ظلم کی پہنائی اس قدر ہے کہ اس کا ستمگر پر بھی اثر ہو گیا ہے، اور جو ظلم ہم پر ٹوٹے ہیں، اس سے جو آگ بھڑکی ہے ظلم کی، اور جس نے ہماری تہذیب کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے، اس الاؤ میں اب ہمارا ستمگر بھی اس کی حدت محسوس کرتا ہے۔ لیکن شاعر جو ہے وہ امید کو زندہ رکھتا ہے۔ شاعر کا بہت بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ امید کو زندہ رکھے۔ یہ جس بھیانک تاریخ کی ایک جھلک نون میم راشد ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو گزشتہ 200 سالہ استعمار میں یہ تو ایک مولوی یا مذہبی آدمی بھی نہیں ہے، یہ تو بلکہ سیکولر اور ایک لا مذہب قسم کا انسان ہے، لیکن اپنی تہذیب سے وہ جس انسانی بنیادوں پر اور ثقافتی بنیادوں پر جڑا ہوا ہے، اس کے غم کو وہ جس طریقے سے محسوس کرتا ہے، اس نے اس نظم کو لازوال بنا دیا ہے۔ وہ جس ظلم کی نقشہ گری کرتا ہے اور اس تہذیب کے منہدم ہو جانے کو، اس کے ویران ہو جانے کو جس طریقے سے یہاں ظاہر کرتا ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ ایسی
بھیانک ویرانی کا اور اس الاؤ کا ایک منظر دیکھنے کے بعد انسان امید سے خالی ہو جاتا ہے. لیکن شاعر جو ہے اس کا بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ویرانہ ہے تہذیب کا، اس کے اندر سے ایک نمو پیدا کرتا ہے امید کی، اور مستقبل کی طرف وہ راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. لوگ اور وہی امید کا آخری مرکز ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، کہ آؤ مل کر متحد ہو کر اس ظلم کے خلاف ہم اپنی جنگ کا، مزاحمت کا آغاز کریں. کہ دیکھی ہیں میں نے ہمالا و الوند کی چوٹیوں پر شعائیں. تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے ہمالا اور الوند کی چوٹیوں پر آزادی کی، ایک روشن مستقبل کی، ایک ایسی زندگی کی جو باعزت ہے، جو حریت سے بھرپور ہے، میں نے اس کی شعائیں دیکھی ہیں، اس کی روشنیاں میں نے وہاں پالی ہیں. انہی سے وہ خورشید پھوٹے گا آخر. کہ یہ جو روشنیاں ہیں یہ آخر کار مل کر ایک سورج بن جائیں گی، اور وہ میری تہذیب کے جو بھیانک اندھیرے ہیں، جو غربت ہے، جو مسکنت اور ذلت ہے، اور جس طریقے سے ہمارے وسائل کو لوٹا گیا ہے، جس طریقے سے ہمارے ذہنوں پر شبخون مارا گیا ہے، جس طریقے سے ہماری تاریخ کو فنا کر دیا گیا ہے، شاعر پر امید ہے کہ آخر ایک دن وہ خورشید جو ایک روشن مستقبل کا ہے، وہ ہمالا اور الوند، وہ ایران اور ہند کی سرزمینوں سے وہ آزادی کا اور روشن مستقبل کا سورج جو ہے وہ ضرور طلوع ہوگا. انہی سے وہ خورشید پھوٹے گا آخر. بخارا سمرقند بھی سالہا سال سے، جس کی حسرت کے دریوزہ گر ہیں. کہ صرف دلی اور لاہور ہی نہیں، صرف بغداد و دمشق ہی نہیں، صرف تہران و مسقف و کابل ہی نہیں، بلکہ سمرقند و بخارا بھی جس روشن مستقبل کی بھیک مانگتے ہیں، جس سورج کے لیے وہ در در بھٹک رہے ہیں، جس سورج کے لیے وہ کی حسرتیں اپنے دل میں سمائے بیٹھے ہیں، جس روشن مستقبل کے لیے انہوں نے اپنے کشکول تاریخ کے آگے پھیلا رکھے ہیں، اور سال ہا سال سے جب سے ان کی غلامی کی زندگی شروع ہوئی ہے، سمرقند و بخارا جس روشن مستقبل کی حسرت رکھتے ہیں اور آزادی کے لیے وہ جس طرح سے دن گن رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہمالا و الوند سے ہمارے روشن مستقبل کا وہ سورج جو ہے ایک دن ضرور بالضرور طلوع ہوگا. بہت شکریہ.